ماہ رمضان امت مسلمہ کے لیے اللہ تعالیٰ کا خصوصی انعام ہے۔ یہ مہینہ نزول قرآن کا مہینہ ہے۔ اس ماہ مبارک میں پروردگار کی خاص رحمتوں اور برکتوں کا نزول، فراغی رزق، ایک دوسرے کی خیر خواہی اور جنت میں داخل ہونے کے لیے اور جہنم سے نجات حاصل کرنے کی جانے والی کاوشوں کا مہینہ ہے۔ سورۃ الاعراف میں اللہ پاک یوں فرماتا ہے: یہ لوگ تم سے پوچھتے ہیں کہ آخر وہ قیامت کی گھڑی کب نازل ہوگی۔ کہو، اس کا علم میرے رب ہی کے پاس ہے، اسے اپنے وقت پر وہی ظاہر کرے گا۔ آسمان اور زمین میں وہ بڑا سخت وقت ہوگا، وہ تم پر اچانک آ جائے گا۔ سورۃ طٰہٰ میں اللہ تعالیٰ نے اپنا ارادہ اور منشا بھی بیان کیا ہے کہ میں قیامت کے علم کو مخفی رکھنا چاہتا ہوں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے: قیامت کی گھڑی ضرور آنے والی ہے، میں اس وقت کو مخفی رکھنا چاہتا ہوں تاکہ ہر متنفس اپنی سعی کے مطابق بدلہ پائے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ جس طرح انسان کی شخصی موت کی تاریخ اور وقت کو غیر معین اور مبہم رکھنے میں بڑی حکمتیں ہیں، اسی طرح قیامت کو جو پورے عالم کی اجتماعی موت کا نام ہے، اس کو مخفی اور مبہم رکھنے میں بڑی حکمتیں ہیں۔ پہلی تو یہ ہے کہ یقین کرنے والوں کے لیے اس صورت میں زندگی دوبر اور دنیا کے کام مشکل ہو جائیں گے، اور منکرین کو طویل میعاد سن کر استہزاء اور تمسخر کا بہانہ ملے گا اور ان کی سرکشی میں اور اضافہ ہوگا۔ اس لیے بتقاضائے حکمت اس کی تاریخ کو مبہم رکھا گیا تاکہ لوگ اس کے ہولناک واقعات سے ہمیشہ ڈرتے رہیں، اور یہی ڈر انسان کو جرائم سے باز رکھنے کا سب سے مؤثر علاج ہے۔ بے شک قیامت کے وقت کا تو ہمیں نہیں بتایا گیا، لیکن ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کی کچھ نشانیاں ہمیں ضرور بتائی ہیں کہ جن کے بعد قیامت برپا ہو جائے گی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت سی علامات کے ظہور کی پیشن گوئی فرمائی ہے۔ چند علامات عمومی ہیں جنہیں علامات صغریٰ کہا جاتا ہے، اور بعض غیر معمولی علامات کا ذکر فرمایا ہے جنہیں قیامت کی بڑی نشانیاں یعنی علامات کبریٰ کہا جاتا ہے۔ ان علامات کبریٰ میں سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، دابۃ الارض یعنی ایک خاص جانور کا ظاہر ہونا، دجال کا ظہور، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نازل ہونا وغیرہ شامل ہے۔ یہ سبھی قیامت کی بڑی نشانیاں کہلاتی ہیں۔ یہ ایسی نشانیاں ہیں کہ جس سے ہر کوئی جان لے گا کہ اب قیامت برپا ہونے والی ہے۔ لیکن ان علامات کبریٰ سے پہلے ایک آخری رمضان آئے گا جس کے بعد یہ نشانیاں ظاہر ہوں گی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب قیامت آنے والی ہوگی تو وقت ایسے گزرے گا کہ ایک سال مہینوں کے برابر ہو جائے گا، مہینے دنوں کے، دن گھنٹوں کے، گھنٹوں منٹوں کے، اور منٹ سیکنڈوں کے برابر ہو جائیں گے۔ رسول اللہ نے آخری رمضان کے بارے میں پہلے ہی آگاہ کیا اور فرمایا کہ اس کے بعد کوئی رمضان کا مہینہ نہیں آئے گا، اس کے بعد قیامت آ جائے گی۔ حضرت نعیم بن حماد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا: قیامت سے پہلے جو رمضان کا مہینہ آئے گا، اس میں دنیا والوں کو ایسی خوفناک اور بلند آواز کا سامنا کرنا پڑے گا کہ دنیا کا ہر انسان اس آواز سے ڈر جائے گا۔ ہر کوئی یہ سوچنے پر مجبور ہو جائے گا کہ یہ کس طرح کی آواز ہے اور کس کی آواز ہے۔ کسی کو بھی اس آواز کے بارے میں معلوم نہ ہوگا کہ یہ آواز کہاں سے آئی ہے۔ نبی کریم نے فرمایا: جس سال رمضان میں ایسی دردناک آواز سنائی دے تو ایک سال کا رزق اپنے گھروں میں جمع کر لینا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ دنیا سے رزق اٹھا لے گا۔ یہ رمضان کا مہینہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے دور سے پہلے آئے گا۔ اس رمضان مبارکہ میں سورج گرہن بھی لگے گا اور آسمان پر کوئی نور سا چمکتا ہوا نظر آئے گا۔ ملک شام میں مسلمانوں پر ظلم و ستم اور قتل عام ہو جائے گا۔ جب رسول اللہ فرما رہے تھے کہ آخری رمضان میں ایک زوردار آواز آئے گی جس کے بعد اس سے اگلا رمضان نہیں آئے گا بلکہ قیامت آ جائے گی، تو صحابہ کرام نے دریافت کیا: اے اللہ کے نبی، یہ خطرناک آواز رمضان کے کس عشرے میں آئے گی؟ پہلے عشرے میں، دوسرے یا تیسرے عشرے میں یہ آواز سنائی دے گی؟ رسول اکرم نے فرمایا کہ یہ آواز رمضان کے دوسرے عشرے میں ظاہر ہوگی،
یہ آواز اتنی زوردار ہوگی کہ کافی تعداد میں لوگوں کی سماعتیں چلی جائیں گی۔ بے شمار لوگ اس خطرناک آواز کی گونج سے بے ہوش ہو کر زمین پر گر جائیں گے۔ ایک روایت کے مطابق 70,000 لوگ اس آواز سے اپنے راستے بھول جائیں گے۔ 70,000 عورتوں کی عزت مٹی میں مل جائے گی۔ پھر صحابہ نے پوچھا کہ اے اللہ کے نبی، آپ کی امت میں سے اس آواز سے کون لوگ محفوظ رہیں گے؟ رسول اللہ نے جواب دیا کہ وہ لوگ محفوظ رہیں گے جو اپنے گھروں میں ٹھہریں گے اور اللہ تعالیٰ کی یاد میں سجدے میں گر کے اللہ تعالیٰ سے رو رو کر دعا کریں گے۔ اس آواز کے بعد ایک اور آواز آئے گی۔ پہلی آواز حضرت جبرائیل علیہ السلام کی ہوگی اور دوسری آواز شیطان کی ہوگی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رمضان میں چیخ سنائی دے گی، شوال کے مہینے میں بہت شور شرابہ ہوگا، ذی قعد کے مہینے میں قبیلوں کے لوگ ایک دوسرے کے ساتھ بغاوت پر اتر آئیں گے اور ذی الحج میں قتل و غارت عام ہو جائے گی۔ صحابہ کرام نے دریافت کیا، اے اللہ کے نبی، یہ چیخ کیسی ہوگی؟ رسول اللہ نے فرمایا کہ رمضان کی 15 تاریخ کو رات کے وقت ایک زوردار دھماکہ ہوگا۔ یہ دھماکہ اتنا خطرناک ہوگا کہ ہر کوئی اس دھماکے کی وجہ سے سہم جائے گا۔ اس دن ہر طرف زلزلے کی خبریں عام ہو جائے گی۔ جب تم جمعے کے دن فجر کی نماز ادا کر لو تو اپنے اپنے گھروں میں داخل ہو جانا اور گھر کے دروازوں اور کھڑکیوں کو بند کر کے اپنے کانوں میں انگلیاں دے لینا، اپنے بستروں پر لیٹ جانا۔ جب تم کو چیخ کی آواز آئے تو اللہ کے سامنے سجدے میں گر کر رو رو کر دعا کرنا اور یہ پڑھنا کہ پاک ہے وہ ذات جس نے ہم کو پیدا کیا اور ہم کو دوبارہ لے جائے گی۔ جو اس بات پر عمل کرے گا وہ بچ جائے گا۔ اور جس 15 رمضان کو یہ آواز آئے گی اس رات چاند گرہن لگے گا اور صبح سورج گرہن ہوگا۔ جس رمضان میں یہ نشانیاں ظاہر ہوں گی اس رمضان سے لے کر اگلے رمضان سے پہلے پہلے قیامت برپا ہو جائے گی۔ اس رمضان کے بعد بڑے بڑے فتنے پیدا ہوں گے، ہر کوئی دوسرے کی جان کا پیاسا ہوگا۔